گن لاتعداد بے حد و حساب پانی کے قطرات، ریت کے ذرات اور اشجار کے پتوں سے زیادہ درود و سلام ہو امام الانبیاء، تاجدار انبیاء، امام الشہداء، امام الصلحاء، امام الفقہاء، امام اعظم، رہبر اعظم، ہادی اعظم، مہدی اعظم جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات و برکات کے لیے خاص۔ حضرات گرامی قدر، آج کے خطبہ جمعہ میں آپ احباب کے سامنے جس موضوع پر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں وہ ہے اسلام میں بیٹی کی عظمت۔ اس حوالہ سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے کہ رب جلیل مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے بعد ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالی کی پاک کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ دنیا کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں یہ اگر کسی ذات کے اختیار میں ہیں تو وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات، وہو علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے وہی ہوگا۔ دوسرے نمبر پر قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرما لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کام کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کام کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کہنا ہوتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کا آغاز کیا۔ جناب سیدنا آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ پھر اللہ کریم نے یہ سلسلہ جاری و ساری کیا۔ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک جب بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے اسی معاملے کو ایک بار پھر دہرایا۔ اللہ کریم نے جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ عیسیٰ کی مثال اللہ کے ہاں آدم کی طرح ہے۔ جس طرح آدم کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ اللہ با اختیار ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ تو حضرات گرامی قدر، اسی طرح اولاد کا جو سلسلہ ہے، مذکر ہو یا مؤنث، بچہ یا بچی، یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر۔ حضرات گرامی قدر، یہ معاملہ میرے اللہ کا ہے، بادشاہی اللہ کی ہے، ملک اللہ کا ہے، سلطنت رب تعالیٰ کی۔ وہ جو چاہے وہی ہوگا، یخلق ما یشاء، جو اللہ نے چاہا وہ پیدا ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، بہت ساری ایسی مثالیں موجود ہیں۔ ماں امید سے ہے، ڈاکٹر کے پاس گئی، اس نے اپنی ایک دنیاوی مشینری کے اعتبار سے بتایا کہ بچی ہوگی۔ جس دن پیدائش کا وقت ہوا، اللہ تعالیٰ کے ہاں بچہ پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے بیٹے جیسی نعمت سے نواز دیا۔ اور بہت ساری مثالیں ایسی بھی ہیں کہ مشینری نے کہا جی بیٹا ہوگا، لیکن جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ یخلق ما یشاء، اس کی مرضی ہے، جو چاہے وہ عطا کرے، ویجعل من یشاء عقیما، اور اگر وہ چاہے تو وہ بانجھ کر دے، وہ کچھ بھی نہ دے، اس کو پوچھنے والا کائنات کے اندر کوئی نہیں۔
کوئی ذات اس سے سوال نہیں کر سکتی۔ حضرات گرامی قدر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسے ہی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اولاد بھی دی، اور اولاد میں اللہ تعالیٰ نے بیٹیاں بھی دی، اور اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو اولاد سے محروم بھی رکھا۔ یہ مالک کی مرضی ہے کہ اللہ کائنات والوں کو کچھ سمجھانا اور کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر دور اسلام سے پہلے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب ان لوگوں کو بیٹی کی خوشخبری سنا دی جاتی، وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثىٰ، جب مؤنث کی خوشخبری سنا دی جاتی کہ آپ کے گھر آج بچی پیدا ہو گئی ہے، تو کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، وہ جل جاتے، غصہ آ جاتا انہیں، صرف اس وجہ سے کہ آج ہمارے گھر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یتوارا من القوم، وہ اپنی قوم سے چھپتا چھپاتا پھرتا کہ اب میں اس خوشخبری کو اپنے پاس محفوظ رکھوں یا میں اسے مار دوں، میں اسے قتل کر دوں، میں اسے دنیا سے ختم کر دوں۔ حضرات گرامی قدر یہ اسلام سے پہلے کی بات۔ اسلام سے قبل جو کافر تھے ان کی یہ صورتحال ہوا کرتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر پھر دوسرے مقام پر ایک اور بات بیان فرمائی وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، احادیث کا مطالعہ کریں تو یہ بات سمجھ آئے گی۔ کافر پتہ کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، آج بھی لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی تو کہہ دیا کہ نبی اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہہ دیا کوئی ولی اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہہ دیا فرشتہ اللہ کا بیٹا، یعنی اپنی طرف سے جو جی چاہا انہوں نے بیان کیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ کے معاملات میں دوسرا کوئی شریک ہے ہی نہیں کسی بھی اعتبار سے، نہ ماں کی شکل، نہ باپ کی شکل، نہ اولاد کی شکل، نہ بیوی کی شکل، نہ بھائی کی، نہ بہن کی، نہ دوست، کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے معاملات کے اندر اختیار رکھنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے معاملات میں اکیلا ہے۔ حضرات اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جب انہیں خوشخبری سنائی جاتی اس بات کی جس کی مثال یہ رحمان کے لیے بیان کرتے، اللہ کے لیے کہتے بیٹی ہے، اور کہہ دیتے جی اللہ کی فرشتے اللہ کی بیٹیاں، اور جب اپنے ہاں بیٹی پیدا ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، وہ جل جاتے، راکھ ہو جاتے، یہ خوش اپنی طرف سے یہ بشارت سن کے، یہ خبر سن کے ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے، نفرت کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ان کی ایک بات بیان کی ہے۔ حضرات گرامی قدر یہ اللہ تعالیٰ نے کفر، دور کفر کی جو بات ہے وہ بیان کی ہے۔ حضرات اسی طرح بیٹی کو قتل کرنے کے اعتبار سے، بیٹی کو مار دینے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر جو بات ذکر کی ہے بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہاں جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر سوال اس بچی سے ہوگا جسے قتل کیا گیا ہے، ہاں جی وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، اس بچی سے سوال ہوگا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی وجہ سے، کس جرم کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، کس وجہ سے تجھے مارا گیا۔ دور کفر سے لے کر آج تک اندازہ لگاؤ کہ اس دور کی کتنی ایسی معصوم بچیاں ہیں، کتنی ایسی بے گناہ بچیاں ہیں، کتنی ایسی مظلوم بچیاں ہیں کہ جنہیں زندہ دفن کر دیا جاتا ہے، زندہ دفن کر، صرف اس وجہ سے کہ وہ اپنے باپ کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، اپنی ماں کے ہاں بچی پیدا ہو گئی۔ یہ جرم نہ تو ماں کا ہے نہ پیدا ہونے والی بیٹی کا ہے۔ یارو ویسے اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں انسان کتنا بے وقوف ہے، اس طرح کا انسان کتنا بے وقوف ہے، یہ اسی عورت سے سکون چاہتا ہے، اسی عورت کے ساتھ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، اور پھر یہ ناپسند کرتا ہے کہ اس کے گھر عورت پیدا ہو، ناپسند کرتا ہے۔ ہاں جی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر سوال کیا جائے گا، جب اس بچی سے سوال کیا جائے گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ کس گناہ کی وجہ سے تجھے قتل کیا گیا، تو وہ کیا جواب دے گی کہ اللہ میرا گناہ صرف یہ تھا کہ تیرے حکم سے میں اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوں، یہ گناہ تھا۔ اور پھر قتل کرنے والے کا انجام، اللہ اکبر اللہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس بندے نے ایک قتل کیا اس کی سزا اللہ کے ہاں جہنم ہے، جہنم ہے اس کی سزا۔
اللہ محفوظ فرمائے استغفر اللہ توب الیہ. اور اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی؟ اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی؟ پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک کتاب کا مطالعہ کرو. سورہ بنی اسرائیل ہے 15واں پارہ. اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ وَإِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطًا كَبِيرًا. یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنی بڑی سزا ہے، یہ اتنا بڑا اللہ کے ہاں گناہ ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو. پیارے بھائیو، اہل علم نہ اس آیت کو بڑے انداز میں بیان کرتے ہیں. آپ ذرا ان کا انداز سمجھنے کی کوشش کیجیے ہیں جی کہ کس طرح انہوں نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے. اللہ ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی اولاد کو بھوک کے ڈر کی وجہ سے قتل نہ کرو. نحنو نرزقہم وإیاکم. حضرات، ہر بندہ یہ غور کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نحنو نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں. پہلے کن کا نام لیا اللہ نے؟ اولاد کا. پہلے تمہارا نام نہیں لیا. جو اپنی اولاد کو بھوک کی وجہ سے قتل کر رہا ہے پہلے اس کا نام نہیں لیا. اللہ فرما رہے ہیں نحنو نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں وإیاکم، اور تم کو بھی. یعنی یہ بندہ جو اپنے آپ کو رازق سمجھ بیٹھا ہے، جو یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ اب میں ان کی روزی کا انتظام نہیں کر سکوں گا، میں اس کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر سکوں، یہ کتنا نادان انسان ہے، یہ کتنا بیوقوف ہے، یہ کتنا جاہل ہے. اللہ فرما رہے ہیں نحنو نرزقہم، ہم ان کو رزق دیتے ہیں وإیاکم، اور تم کو بھی. وإن قتلہم کان خطا کبیرا، اور ہاں اگر تم پھر بھی قتل کرتے ہو تو اللہ کے ہاں یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے. پیارے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات کو بڑا واضح کر کے کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. حضرات گرامی قدر، نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آ کر سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر، سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. سب سے بڑا گناہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا نا ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اچھا، اب صحابی فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کون سا ہے؟ ان صحابہ کرام کی قربانیاں یارو، ان کی محنت، ان کا جو رویہ تھا وہ آج ہمارے لیے بڑا عظیم ہے. جی، آپ صحابہ کرام کے کیے گئے سوالات آج ہمارے لیے دین بن چکا ہے، آج ہمارے لیے وہ ایک صراط مستقیم بن چکا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل کرنا. شرک کے بعد بڑا گناہ اپنی اولاد کو قتل کرنا ہے. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، اس کے بعد بڑا گناہ کون سا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اپنے ہمسائے کی بیوی کے ساتھ زنا کرنا. یہ تین باتیں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ یہ کبائر گناہ ہیں، بڑے گناہ جو شمار ہوتے ہیں نا. آج ان بڑے گناہوں کو سمجھا جاتا ہے کہ معمولی سے ہیں، ناک پہ مکھی بیٹھی اسے ہاتھ کے ساتھ اڑا دیا، اتنا سے. شاید اس سے بھی آسان اس دور کے اندر قتل کرنا، شرک کرنا، زنا کرنا اس دور میں اس سے بھی آسان ہو چکا ہے. قتل کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا، اور لوگ علل اعلان کرتے ہیں اور بڑے ہمیں دعوے سے کرتے ہیں. یارو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سب سے بڑا چوٹی کا گناہ جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے، پھر اس کے بعد اولاد کو قتل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اللہ اکبر. اللہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا مطالعہ کریں تو یہ بیٹی، یہ اولاد، اللہ اکبر اللہ، یہ انسان کے لیے جنت کا ذریعہ بن سکتی ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا، چند دن پہلے ابھی ہم نے پڑھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا آئی. فرماتی ہیں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام، آج میرے پاس ایک مسکین عورت آئی تھی. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے پاس اس کی 2 بیٹیاں تھیں. اب وہ عورت آ کر مجھ سے سوال کرتی ہے. ایک حدیث میں نے پڑھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اسے ایک کھجور دی
اب اس عورت نے کیا کیا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک حصہ ایک بیٹی کو دے دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دے دیا۔ اب یہ ماں بھوکی ماں بھی ہے اور بھوکی بچیاں بھی ہیں، اس ماں نے کھجور کے 2 ٹکڑے کیے، ایک بیٹی کو دیا، دوسرا دوسری بیٹی کو دیا۔ دوسری روایت صحیح مسلم کی ہے جس کے اندر پڑھا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس کو 3 کھجوریں دی، ایک کھجور اس عورت نے اپنی ایک بیٹی کو دی، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو دی، اس مسکین عورت نے، اس سوال کرنے والی عورت نے۔ اب کیا ہوا، تیسری کھجور یہ ماں اپنے منہ میں ڈالنے لگی، خود کھانے لگی ہیں، بچیاں پھر سوال کر دیتی ہیں کہ ہمیں دے دو۔ اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے۔ راوی فرماتے ہیں، محدثین نے لکھا کہ جس نے ایک کھجور والا واقعہ ذکر کیا نا، اس نے سنی اس طرح تھی، آخری حصہ سنا، اس نے آخری حصہ بیان کر دیا، لیکن مکمل اس طرح تھا کہ پہلے ایک کھجور دی، بعد میں جب ماں کھانے لگی تو اس نے دوسرا بھی دونوں کھجوروں کو آدھا آدھا کر کے بیٹیوں کو دے دیا۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں اس عورت سے بڑی مانوس ہوئی، مجھے اچھا لگا کہ ایک ماں اپنی بچیوں کے ساتھ اس طرح پیار کرتی ہے۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سارا واقعہ سنا دیا۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس عورت نے اس عمل کے ساتھ جہنم کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور جنت کو واجب کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے بھائیوں، اولاد، بیٹی کے ساتھ پیار، بیٹی کے ساتھ محبت، اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے۔ اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ آپ بیٹی کے ساتھ پیار کریں، بیٹی کے ساتھ محبت کریں، بیٹی کے ساتھ الفت کریں، اس کے فائدے اللہ آپ کو جنت کے اندر داخل کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت کیجیے، مسند احمد کے اندر روایت آتی ہے، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس آدمی کی 3 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ ان 3 بیٹیوں کی اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی پرورش کرتا ہے ان کی بلوغت تک، یہ جوان ہوئی یہ ان کی شادی کر دیتا ہے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کل قیامت کے دن یہ تینوں بیٹیاں اس آدمی کے لیے جہنم کے سامنے دیوار بن جائیں گی۔ اللہ اکبر اللہ، یہ دیوار بن جائیں گی، یہ ڈھال بن جائیں گی اس آدمی کو جہنم سے روکنے کے لیے، یہ اللہ کے حکم سے اپنے باپ کو جہنم میں جانے نہیں دیں گی۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ اکبر اللہ، صحابہ تو پھر کیا ہی بات ہے یار، قریبی صحابی بیٹھے تھے جن کی 2 بیٹیاں تھیں، سوال کیا اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بیٹیاں بھی اس کے لیے دیوار بن جائیں گی۔ قریب ایک اور صحابی بیٹھے تھے، ان کی 1 بیٹی تھی، وہ کھڑے ہو گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام جس کی صرف 1 بیٹی ہے، وہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر وہ بھی اپنی بیٹی کی اچھی پرورش کرے گا اور اپنی ہمت کے مطابق اسے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، پینے کے لیے اسے دے گا، نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں وہ 1 بیٹی بھی اس کے لیے جہنم کے لیے ڈھال بن جائے گی، اسے جہنم میں داخل نہیں ہونے دی۔ اللہ اکبر اللہ۔ یارو، اولاد کے اندر بیٹے بھی شامل ہیں، اولاد میں بیٹے بھی شامل ہیں، لیکن اولاد میں جو مقام بیٹی کا ہے، اسلام میں جو مقام عورت کا ہے، اللہ اکبر اللہ، بیٹے کا نظر نہیں آتا، بیٹی کا مقام زیادہ ہے۔ ایک وجہ بھی ہے نا، وجہ کیا ہے کہ آج لوگ بیٹے کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، بیٹی کو تھوڑا مقام دیا جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہمارے اس ایریے کے اندر دیکھیں نا، بہت ساری ایسی نشانیاں ہمارے پاس ہیں، ان لوگوں کو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اتنا فرق کرتے ہیں بیٹا اور بیٹی کے اندر۔ بیٹے کو اعلیٰ اسکول کے اندر داخل کراتے ہیں، بیٹی کو گھٹیا اسکول میں داخل کرواتے ہیں، بیٹا پرائیویٹ اسکول میں جاتا ہے، بیٹی گورنمنٹ اسکول میں جاتی ہے۔ وجہ یہ فرق ہو رہا ہے، یہ انصاف نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ پیارے بھائیوں، انصاف یہ ہے اولاد کے اندر برابری کی جائے۔ نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کیا کہتا ہے، بلکہ اس طرح ہوا کہ ایک باپ نے نا اپنے بیٹے کو کوئی تحفہ دیا، تحفہ دے کر نا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹے کو تحفہ دے دیا۔ اب بیوی پتہ کیا کہتی ہے کہ بہتر ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، نبی رحمت علیہ السلام کو گواہ بنا دو تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اب اس باپ نے ایسے کیا، بات سمجھ آ گئی، یہ اپنے بیٹے کو ساتھ لیا، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا، آ کر کیا کہتا ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اپنی جائیداد میں سے یہ چیز اپنے بیٹے کو بطور تحفہ دی۔ نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کی اولاد اور بھی ہے؟ جی اللہ کے محبوب پیغمبر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب کو اس طرح تحفہ دیا ہے؟
نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی کو دیا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کو ظلم پر گواہ بنانے لگے؟ ظلم پر اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنانے کے لیے آئے ہو؟ یارو، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام تو ایک تحفہ دینے کے لیے انکار کر رہے ہیں۔ اولاد میں فرق آ جائے گا، اولاد میں برابری نہیں رہے گی، ایک کو آپ زیادہ عزت دیتے ہو دوسرے کو کم عزت دیتے ہو، فرق آ جائے گا۔ جبکہ اولاد ساری آپ کے لیے برابر ہے، اولاد میں فرق کرنا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا۔ جس کا جو حق شریعت نے مقرر کیا ہے، جس کا جو حق اسلام نے مقرر کیا ہے، اس کا وہ حق آپ کو دینا پڑے گا۔ وہ بیٹی ہے، وہ بہن ہے، اس کا جو بھی حق ہے وہ اس کو دینا پڑے گا، یہ اسلام نے مقرر کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ اکبر اللہ، نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے دور سے پہلے کی بات کی جائے نا، قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ کئی بار ذکر کیا ہے۔ آل عمران کا، آل عمران کے نام سے باقاعدہ ایک سورت قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ آل عمران کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیا۔ عمران کی بیوی وہ جب امید سے ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واقعہ پورا قرآن پاک میں ذکر فرمایا۔ دعا کیا کی؟ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تو میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں۔ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا عطا کرے تیرے دین کے لیے میں اسے وقف کر دوں گی۔ اب دعا کی تھی، دعا کے بعد کیا ہوا؟ معاملہ الٹ ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹی عطا کی، جناب سیدہ مریم علیہ السلام۔ اب جب بچی پیدا ہوئی نا تو عمران کی بیوی سیدہ مریم علیہ السلام کی ماں کہنے لگی کہ اللہ، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر بیٹا ہوا نہ میں دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اے اللہ، یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے، اور بلکہ بعض جگہ الفاظ یہ آتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جو بھی بچہ ہوا میں اسے تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی۔ اے اللہ، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ہم بیٹا بیٹا کرتے ہیں، خود بھی مرد ہیں، سامنے بھی مرد بیٹھے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو بات ذکر کی ہے نا یارو، ہم سب کے لیے قابل غور ہے۔ اللہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، مذکر مؤنث جیسا نہیں۔ اللہ اکبر اللہ، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، بیٹا بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا، اس لیے آپ کو بیٹی عطا کی کہ آپ کا بیٹا بیٹی جیسا نہیں، جو مقام آپ کی بیٹی کا ہوگا نا وہ بیٹے کا نہیں ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیٹی کو کیا مقام عطا کیا؟ اللہ اکبر اللہ۔ ہاں جی، جب یہ مریم علیہ السلام تربیت کے لیے، تعلیم حاصل کرنے کے لیے جناب سیدنا زکریا علیہ السلام کے پاس پہنچتی ہے نا تو ابھی بچپنا ہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے موسم پھل عطا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے نا کسی کی عزت کی حفاظت کرنا، اگر موسم کے پھل ہوتے، مفسرین نے لکھا ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جب زکریا علیہ السلام آئے نا، اگر موسمی پھل ہوتے نا تو دل و دماغ کے اندر ایک شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ یہاں کوئی مرد آیا، یہاں کوئی بندہ آیا ہے، شبہ پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پھل وہ دیے جو موسم کے نہیں تھے، تاکہ جناب زکریا علیہ السلام کو بھی سمجھ آ جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی معجزہ ہے۔ سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ فرمانے لگی قالت ہوا من عند اللہ، یہ میرے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور پیارے بھائیو، جب کوئی اللہ کا ہو جائے پھر اللہ اس طرح مقام دیتا ہے، اور یہ عورت ہے، یہ عورت ہے۔ جناب نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے۔ کامل کا معنی ہوتا ہے کہ مکمل ایمان والا، اللہ کا تابع دار، اللہ کا حبدار۔ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے مرد آئے، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مردوں میں سے بہت سے لوگ کامل ہوئے، عورتوں میں صرف 2 خواتین ایسی ہیں جو کامل ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں عورتوں میں صرف 2 خواتین ہیں جو کامل ہوئی ہیں۔ ایک فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام، قربانیاں دینی پڑتی ہیں پیارے بھائیوں، پھر جا کے بندے کا نام بنتا ہے۔ ہاں جی، مثال دیتے ہیں نا، ہاں جی، خرچہ ہوگا تو چرچا ہوگا۔ ہاں جی، اسی طرح ہے، قربانی دیں گے تو اللہ کے ہاں نام لکھا جائے گا۔ جناب آسیہ علیہ السلام نے قربانیاں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے مثال بنا کے قرآن پاک میں نازل فرما دی۔ اور اسی طرح نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ایک فرعون کی بیوی آسیہ، دوسری عمران کی بیٹی مریم، یہ دونوں کامیاب ہیں، دونوں کامل ہیں، اور ساتھ
ساتھ ہی نبی رحمت علیہ السلام نے ایک اور بات بھی ذکر کی. آپ نے فرمایا عائشہ کی عورتوں پر فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید کی باقی کھانوں پر فضیلت ہے. عائشہ کی فضیلت یارو عرب کا آج بھی یہ رواج ہے، عرب کا آج بھی یہ رواج ہے کہ سرید جو ہے نا شوربے کے اندر روٹی کو ڈال کے اسے نرم کر کے کھانا، یہ آج بھی ان کا موسٹ فیورٹ کھانا ہے عرب والوں کا. اور نبی رحمت علیہ السلام نے مثال دے کے بات سمجھائی کہ عائشہ کی فضیلت عورتوں پر اس طرح ہے. آج لوگ اپنی ماں کو گالیاں دیے جا رہے ہیں. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے منکر ہو گئے ہیں جی، انہیں کہہ دیتے معاذ اللہ باغی ہو گئی ہے، معاذ اللہ کفر کر گئی ہے، اسلام سے خارج ہو گئی ہے. بدترین لوگ بری بری باتیں کرتے ہیں. پیارے بھائیو، نبی رحمت علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، ان کی کوئی اہمیت ہے، ان کا کوئی مقام ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو خواتین، فرعون کی بیوی اور جناب مریم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثال پیش کی. اللہ فرما رہے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی آسیہ کی مثال پیش کی. یارو میری مثال پیش کرے گا میرا باپ، میری ماں، میرا دوست، میرا بھائی، میرا کوئی عزیز، آپ کی مثال پیش کرے گا آپ کا کوئی عزیز، یارو اس کے مقام کا کیا کہنا ہے کہ جس کی مثال اللہ پیش کر رہے ہیں اور قیامت تک کے لیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات بھی عطا کی ہے. اور پھر دوسری مثال وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ مثالیں پیش کر رہے ہیں. اللہ تو ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ یہ عورتیں تمہارے لیے بطور مثال پیش کی گئی ہیں. حضرات، یہ قرآن پاک کے واقعات، یہ قرآن پاک کی باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھایا ہے. اور ہاں ساتھ ہی یاد رکھو اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں اور بھی پیش کی، دو مثالیں اور بھی پیش کی ہیں. اللہ کے ہاں مقام کس کا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں مقام اس کا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے، جس کے دل کے اندر تقوی موجود ہے. اگر تقوی موجود نہیں ہے نا، پھر یہ بیوی، یہ عورت اگر پیغمبر کے بستر پر بھی سونے والی ہے پھر بھی اس کا کوئی مقام نہیں. اگر دل میں ڈر موجود نہیں، اگر دل کے اندر ایمان نہیں ہے، پھر چاہے یہ بیوی، یہ عورت پیغمبر کے بچوں کو پیدا کرنے والی ہو پھر بھی اس کا مقام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم کے اندر فرمایا ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین. اللہ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے لیے ہم مثال پیش کرتے ہیں نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ میرے دو نیکوکار بندوں کے عقد میں تھیں، لیکن ہوا کیا؟ فخانتاہما، ان دونوں نے خیانت کی، ان دونوں نے نبی کی بات نہیں مانی، ان دونوں نے پیغمبر کی بات کو ٹھکرایا. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز بھی انہیں بچا نہیں سکے گی، بلکہ کیا کہا؟ وقیل ادخلا النار مع الداخلین، جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ انہیں بھی داخل کر دیا جائے، یہ بھی جہنم میں جائے. تو پیارے بھائی، اللہ کے ہاں مقام بڑا ہے، لیکن کس کا؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، اس کا مقام بڑا ہے اللہ کے ہاں. لیکن جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ چاہے کوئی بھی ہو. حضرات گرامی قدر، جناب نبی رحمت علیہ السلام کا اپنا عمل بیٹی کے لیے، ہمارے لیے جو دین کا حصہ ہے، نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں صحیح البخاری کے اندر حدیث آتی ہے. نبی رحمت علیہ السلام فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، اپنی بیٹی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ محبت کا آخری مقام ہوتا ہے، یہ محبت کی انتہا ہوتی ہے. جب آپ کسی کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں نا، اور دوستی بڑی گہری ہو جائے تو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرا جگری یار ہے. اور پیغمبر علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ
میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اور ساتھ ہی نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کر دیا ہے۔ حضرات نبی رحمت اس طرح اپنی بیٹی سے محبت کرتے۔ آج بیٹیوں سے محبت کی مثالیں بہت تھوڑی ہیں، اللہ اس مثال کو بڑھا دے، اللہ ہمارے دلوں کو وسعت عطا کرے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، بیٹیوں کے ساتھ الفت اور محبت کریں۔ نبی رحمت علیہ السلام کے بارے میں ابن حبان کے اندر ایک روایت آتی ہے، راویہ سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے فاطمہ سے بڑھ کے نبی رحمت علیہ السلام کا مشابہ کسی کو نہیں دیکھا۔ ان کی چال جب وہ چلتی تو ایسے لگتا ہے جیسے نبی رحمت علیہ السلام چل رہے ہیں۔ چال ہوتا ہے نا، اولاد ماں باپ کے نقش قدم پہ چلتی ہے، اولاد کا چہرہ، اولاد کی بناوٹ، اولاد کا بیٹھنا اٹھنا اکثر ماں باپ جیسا ہوتا ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب چلتی ایسے لگتا کہ نبی رحمت علیہ السلام کی چال چل رہی ہیں، اور جب بولتی ان کا بولنا بھی ایسا تھا جیسے نبی رحمت علیہ السلام گفتگو کیا کرتے۔ اور فرماتی ہیں کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ آ جاتی، یہ بات ہمارے لیے بڑی قابل غور ہے یارو، بڑی قابل غور ہے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی رحمت علیہ السلام کے گھر آتی، آپ علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، پیارے پیغمبر علیہ السلام اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا استقبال کرتے، انہیں پکڑ کے نبی علیہ السلام انہیں بوسہ دیتے، پھر ان کا ہاتھ پکڑ کے ہاتھ چومتے، ہاتھ پہ بوسہ دیتے، پھر نبی رحمت علیہ السلام خود سائیڈ پہ ہو جاتے اور اپنی جگہ پہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بٹھا دیتے۔ یہ دین ہے، یہ اسلام ہے، اور اسلام نے بیٹی کے ساتھ اس طرح محبت کرنے کا ہمیں سکھایا کہ اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح پیار کرو، اپنی بیٹی کے ساتھ اس طرح محبت کرو۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت علیہ السلام کا عمل دیکھیں، صرف بیٹی نہیں، بیٹی کی اولاد، بیٹی کی آگے اولاد، نواسے، جناب نبی رحمت علیہ السلام نے اپنے نواسوں کے ساتھ پیار کر کے بھی ہمیں سکھلایا کہ اپنی اولاد، اپنی بیٹی کی اولاد کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام، بڑی معروف حدیث ہے، کافی دفعہ پڑھ چکے، بطور حاضری یہ حدیث پڑھ رہا ہوں یارو۔ نبی رحمت علیہ السلام دعا کرتے ہیں، اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، حسن و حسین رضی اللہ عنہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اے اللہ جو ان سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی محبت فرما۔ یہ ہمارا دین ہے، یہ اسلام ہے، اور یہ طریقے اسلام نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نبی رحمت علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی دو بیٹیاں ہیں اور ان دو بچیوں کی وہ اچھی پرورش کرتا ہے، اچھی پرورش کرنے کے بعد وہ ان کا نکاح کر دیتا ہے، نکاح کر کے جب وہ اگلے گھر رخصت ہو جاتی ہیں، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن وہ میرے پاس اس طرح آئے گا جس طرح یہ دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں، میرے ساتھ اس طرح جڑا ہوا ہوگا جس طرح یہ دو انگلیاں آپس میں ملی ہیں۔ یارو دنیا کے اندر ہر بندہ عاشق مصطفیٰ ہونے کا بہت بڑا دعویٰ رکھتا ہے کہ میں عاشق مصطفیٰ ہوں، میں نبی علیہ السلام سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ یارو محبت جو نا یہ زیادہ تر کھوکھلی ہے، محبت عمل سے ہوتی ہے، جس طرح شاعر کہتا ہے نا، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے تو عمل کر کے دکھانا چاہیے نا، عمل کر کے دکھانا ہے، نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنا کے دکھانا ہے، پھر جا کے محبت کے دعوے کے اندر ہم سچے ہوں گے۔ لہذا پیارے نبی علیہ السلام کا اگر ساتھ چاہیے، نبی رحمت علیہ السلام کی اگر رفاقت چاہیے تو دنیا کے اندر اپنی اولاد میں، ساری اولاد کے اندر برابری رکھو، اور بالخصوص اپنی بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اسی کے اندر ہماری خیر ہے اور اسی کے اندر ہماری کامیابی ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ سارے خطبے کا مقصد صرف یہ تھا کہ چند دن پہلے جو ہم نے ایک واقعہ سنا، ایک باپ اپنی بیٹی کو قتل کر دیتا ہے، بیٹی 7 دن کی ہے، غالباً 7 دن کی، وہ اسے قتل کر دیتا ہے۔ ایک خبر سنی ہے، واللہ عالم سچی ہے جھوٹی ہے، چند دن کے بعد اب اس بچی کی ماں کے بارے میں بھی آج ہی میں نے سنا ہے کہ شاید وہ بھی فوت ہو چکی ہے اسی صدمے کی وجہ سے۔ اب اس بندے کے کھاتے کے اندر 2 قتل ہو گئے۔ اگر ماں اگر زندہ ہے تو اللہ اسے صحت والی لمبی زندگی دے، اگر فوت ہو گئی ہے تو اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے۔ لیکن یہ قتل کرنے والا
اور اس کی سزا اس کے کھاتے کے اندر اگر 2 جرم ہیں تو سزا ڈبل ہو جائے گی، اگر ایک ہے تو پیارے بھائیوں یہ اسلام سے پہلے جو کافر تھے یہ ان کی بات ہے۔ اور خواتین سے بھی یہ گزارش ہے کہ جس اسلام نے، جس دین نے اتنا بڑا مقام دیا ہے، آج خواتین اسی دین کے سامنے کھڑی ہو گئی، آج خواتین اسی دین کے مخالف ہو گئی ہیں، آج خواتین اسی دین کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ دین تنگ ہے، یہ ہمیں قید کر کے رکھتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ دین کسی کو قید نہیں کرتا، یہ دین ہمیشہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ دین اسلام ایسا دین ہے جو آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، جو آپ کی حفاظت چاہتا ہے، اور دین اسلام نے ایسا مقام عورت کو دیا ہے جو آج سے قبل جتنا مرضی پیچھے چلے جائیں، دین اسلام سے قبل کسی دین نے عورت کو یہ مقام نہیں دیا جو دین اسلام نے دیا۔ لہذا خواتین کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیارے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے اندر ہماری کامیابی ہو جائے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب کے اندر یہ حکم دیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان تقر اعینہن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اس کے اندر تمہاری خیر ہے۔ اب اس پوری آیت کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اس کے اندر تمہاری خیر ہے کہ اگر آپ اپنے اوپر چادریں اوڑھ کے گھروں سے نکلیں۔ جو خواتین ننگے منہ کھلے چہرے بازاروں کے اندر نکلتی ہیں وہ مردوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہیں، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، پھر معاشرے کے اندر بدنامی کا باعث بنتی ہیں، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتی۔ وجہ صرف یہ ہے کہ اسلام کی بات کو نہیں مان۔ لہذا خواتین سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، اور بھائیوں سے بھی گزارش ہے کہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو سمجھتے ہوئے اپنی بیٹی سے محبت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔